بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فرائض نماز، ارکان نماز آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے۔ اس میں سے رکوع کے بعد جو فرض ہے وہ 2 سجدے ہیں۔ رکوع کے بعد قومہ اور قومے کے بعد 2 سجدے، سجدہ کرنا، 2 سجدے کرنا ہر رکعت میں یہ نماز میں فرض ہے۔ سجدہ کرنا یہ اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سجدے میں جایا جائے گا اور کس طرح سجدے سے اٹھا جائے گا، اس کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ سجدے میں جب قومے سے سجدے میں جائیں گے تو یاد رکھیں کہ جو چیز جسم کا جو حصہ زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو سب سے پہلے زمین پر رکھیں گے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب جو عضو ہوتا ہے وہ پاؤں کے بعد گھٹنے ہوتے ہیں زمین کے، تو اس لیے سیدھی حالت میں ہم گھٹنوں کو موڑ کے زمین کی طرف آئیں گے، جھک کے نہیں آنا۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سینے کو سب سے پہلے جھکاتے ہیں اور پھر گھٹنے رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، پھر گھٹنے رکھتے ہیں، یا پہلے گھٹنے رکھتے ہیں بعد میں ہاتھ رکھتے ہیں۔ بہرحال جو بھی پہلے رکھا جائے، لیکن یہ جھکنا ہی غلط ہے۔ جھکنے سے پہلے ہمیں گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں، بالکل سیدھی حالت میں زمین کی طرف آنا ہے کہ سینہ زمین کی طرف نہ جھکنے پائے۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں تو اب زمین کی طرف سینے کو جھکانا ہے۔ سب سے پہلی چیز گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ قریب عضو ہوتا ہے وہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، ہاتھوں کو اس طور پر رکھنا ہے، اس جگہ پہ رکھنا ہے کہ جہاں آپ نے چہرہ منہ رکھنا ہے، اس اشاریے پہ، اس جگہ پہ رکھنا ہے کہ ہاتھوں کے انگوٹھوں کا بالمقابل کان کی لو ہو جائے۔ جیسے تکبیر تحریمہ میں یہ چیز بیان کی تھی کہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کانوں کی لو کے بالمقابل ہو جائیں، چاہے لو کو لگیں یا نہ لگیں، لگنا ضروری نہیں۔ اسی طرح سجدے میں بھی اسی حیت پر، اسی مقام پر رکھنے ہیں جس مقام پر قیام کی حالت میں، وہ تکبیر تحریمہ کی حالت میں ہم نے بیان کیے تھے۔ ہاتھوں کو اس طور پر رکھنا ہے کہ اس کے درمیان صرف منہ کی جگہ باقی رہے، یعنی تھوڑے سے کشادہ کر کے ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ رکھنا ہے۔ نہ یہ کہ انگلیاں کھلی بھی ہوں اور ادھر ادھر مڑی بھی ہوں، بلکہ ہاتھوں کو سیدھا انگلیوں کو ملا کر قبلے کی طرف رکھنا ہے، اور پھر اس کے درمیان چونکہ سب سے زیادہ قریب ناک ہے، ناک رکھنی ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے۔ تو 2 گھٹنوں، 2 ہاتھوں، ناک اور پیشانی پر، اور یہ جو ہے وہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اس میں بھی بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی غلطی 2 غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ناک زمین پر نہیں رکھتے، تو یاد رکھیں نماز میں سجدے کی حالت میں ناک کو بھی زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ کوئی شخص ناک نہ بھی رکھے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا، سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ سجدے کے مکمل ہونے کے لیے ناک کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ناک پر سجدہ کرے، پیشانی ہی نہ رکھے، اور یا اس پر ایسا کوئی جو ہے عمامہ یا کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ اس سے سجدہ صحیح ادا نہ ہو، یا زمین پر جو ہے وہ پیشانی نہ ٹکے، تو پھر سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی زخم یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی پریشانی ہے کہ وہ صحیح طور پر زمین پر پیشانی نہیں ٹیک سکتا، تو کوئی سائیڈ اگر رکھ سکتا ہے پیشانی کی تو وہ سائیڈ رکھ لے، دائیں بائیں کر کے رکھ لے، یا جو ہے بالکل ہی نہیں رکھ سکتا، کوئی ایسا زخم وغیرہ ہے، کٹ وغیرہ لگا ہوا ہے، تو پھر صرف ناک پر بھی سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ معذوری کے حکم میں آ جائے گا، اور مجبوری اور معذوری کے حکم میں شریعت کا حکم جو ہے وہ تھوڑی سی تخفیف پیدا کر دیتا ہے، اور اس میں تھوڑی نرمی آ جاتی ہے۔
لیکن اگر پیشانی وغیرہ رکھ سکتا ہو یا سیدھی نہیں رکھ سکتا، دائیں بائیں سے رکھ سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں پیشانی رکھنا ضروری اور فرض ہے، بغیر اس کے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ دوسری غلطی جو پائی جاتی ہے وہ پاؤں میں پائی جاتی ہے کہ عموماً لوگ پاؤں زمین پر نہیں ٹیکتے، پاؤں کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پاؤں کو زمین پر ٹیکنا ہی نہیں بلکہ اتنا زور سے انگلیوں کو دبانا ہے کہ انگوٹھا اور انگلیاں یہ مڑ کے قبلے کی طرف ہو جائیں، اس طور پر زور سے پاؤں کو ٹکا کے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں اٹھے رہیں اور اس سے ہماری نماز خراب ہو جائے۔ اگر دونوں پاؤں اٹھا لیے اور ایک رکن کی مقدار یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار اگر وہ اٹھے رہے دونوں پاؤں، تو سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں پاؤں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ایک دوسرے پاؤں پہ پاؤں رگڑ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاؤں بھی زمین پر صحیح طور پر ٹکے رہیں، ہاتھ اور ناک پیشانی وغیرہ یہ بھی زمین پر صحیح ٹکا رہے۔ اور مردوں کے لیے سجدے کا حکم یہ ہے کہ ہر عضو دوسرے عضو سے جدا رہے، ایسا نہ ہو کہ عورتوں کی طرح زمین سے چمٹ کر سجدہ کریں اور اس سے سجدہ صحیح ادا نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیٹ رانوں سے جدا ہو اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور اسی طرح پہلو جو ہے یہ بازو ان سے جدا ہوں، یعنی ہر عضو انسان مرد کا دوسرے عضو سے جدا ہو۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اٹھا ہوا سجدہ کریں اور لمبا سجدہ کریں۔ اگر بالکل مختصراً چھوٹا سا سجدہ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ یہ چیز صحیح ادا نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا اٹھا ہوا سجدہ کرتے تھے کہ کوئی اگر بکری کا بچہ درمیان سے گزرنا چاہے تو وہ اس درمیان سے گزر سکتا تھا، اتنا اٹھا ہوا سجدہ ہوتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی باہوں کو اتنا کشادہ رکھتے تھے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی کہ پہلوؤں سے بازوؤں کو اپنے جو ہے وہ اتنا دور رکھنا، اتنا کشادہ رکھنا کہ بالکل یعنی کہ ہر عضو دوسرے عضو سے جدا ہو، یہ بہترین اور سنت کے مطابق سجدہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں پر غلطی کرتے رہیں اور ہمارا سجدہ مکروہ ہو جائے۔ زمین پر جو ہے وہ کوہنیوں کو ٹیکنا اور اسی طرح پیٹ کو رانوں سے ملانا یا جھک کر سجدہ کرنا، نیچا عورتوں کی طرح سجدہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نماز اگرچہ ہو جائے گی، سجدہ ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب مرتب ہونا ہے وہ اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سنت کے مطابق سجدہ کرنا اور سنت کے مطابق پوری نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ مکمل نماز کا جو ثواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے اور مل جائے۔ سجدے میں کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی جلدی میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتا ہے، 1 دفعہ بھی پڑھ لیتا ہے یا اتنی مقدار ٹھہر جاتا ہے تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں۔ پڑھ لے تو اچھا ہے، نہیں بھی پڑھے گا تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، سجدے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ لیکن نماز میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ بہترین جو ہے جو طریقہ سنت ہے اس کے مطابق ہم نماز کو ادا کریں، اور سنت یہی ہے کہ کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، یا زیادہ سے زیادہ طاق عدد میں جتنا بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں۔ یہ تو سجدے میں جانے کا طریقہ اور سجدے کی حالت ہے۔ اب سجدے سے اٹھنا کس طرح ہے؟ سجدے سے اٹھنے کے لیے وہ چیز جو سب سے آخر میں زمین پر رکھی تھی اس کو ہم نے اٹھانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں ہم نے پیشانی زمین پر رکھی تھی، اب سب سے پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر جو ہے بغیر سہارا لیے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ یعنی ایک سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اب جب سیدھے کھڑے ہوں گے تو یہ طریقہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عموماً لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ زمین کے سہارے سے رکوع سے یہ سجدے میں جب آتے ہیں قومے سے، یا اسی طرح سجدے سے اٹھتے ہیں قیام کی طرف دوسری رکعت کے لیے، تو زمین کا سہارا لیتے ہیں یا کسی اور چیز کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔
اگرچہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بغیر کسی کے سہارے کے ہم نے قومے سے سجدے کی طرف آنا ہے، اور اسی طرح بغیر کسی سہارے کے زمین پر ہاتھ ٹیکے سجدے سے قیام کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مکمل طریقہ بما سنت کے سجدے کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سجدوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔